شیخ و پورہ سے پوچھتی ہیں کہ اگر صدقہ و خیرات نکال کر رکھ لی جائے لیکن کوئی مستحق نہ مل رہا ہو تو کیا اس انتظار میں صدقہ و خیرات گھر میں رکھنا جائز ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کسی بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو اس کو فی الفور ادا کرنا یہی اصل ہے کہ جیسے نماز کو اس کے وقت کے اندر ادا کرنا یہی اصل ہے، اسی طرح زکوٰۃ جب فرض ہو جائے تو اس کو فی الفور ادا کریں اور اس کو گھر میں نہ رکھیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر آپ گھر کے اندر رکھیں گے تو پھر ہو سکتا ہے گھر کے اندر کوئی ایسی ضروریات پیش آ جائیں کہ آپ اس کو ادا ہی نہ کر سکیں، تو اس وجہ سے آپ گناہ گار ہوں گے۔ اگر کوئی مستحق نہیں مل رہا تو آپ خود اس کے دروازے پہ جائیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مستحق آ کے دروازہ کھٹکھٹائے گا تو تبھی ہم نے اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ یاد رکھیں کہ اچھا فقیر وہ ہے کہ جو کسی امیر کے دروازے پر نہ جائے، اور اچھا امیر وہ ہے، یعنی اچھا دولت مند وہ ہے کہ جو زکوٰۃ لے کر خود کسی فقیر کے دروازے پر جائے۔ تو جب باقی چیزیں ڈھونڈنے کے لیے جناب نکلتے ہیں تو اسی طرح ان پیسوں کو یا جو بھی مال آپ نے علیحدہ کیا، بالفرض عشر ہے، زمین کے حوالے سے کوئی غلہ ہے یا زیورات کے حوالے سے زکوٰۃ ہے، یہ کوئی بھی ایسی چیز مالیت کی صورت میں، راشن کی صورت میں موجود ہے، تو بجائے اس کے کہ جناب آپ اپنے گھر کے باہر لائن لگنے کا انتظار کریں، فی الفور اس کو مستحقین تک پہنچائیں۔ یاد رکھیں بہت سارے سفید پوش ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف اس ڈر سے کہ ہماری ویڈیو بنے گی، لوگ جناب ہمیں دیکھیں گے کہ یہ فلاں بندہ فلاں لائن کے اندر لگا ہوا ہے اور زکوٰۃ کو حاصل کر رہا ہے، کسی کی حد کی عزت نہ کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں بہت سارے اعمال ایسے ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم اعمال تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی عمل کو ضائع بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اپنے عمل کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اس لیے اپنی زکوٰۃ جب علیحدہ کر دی ہے، یہ صدقہ و خیرات، اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ نے صدقہ و خیرات سے کون سا مطلب مراد لیا ہے۔ اگر تو اس سے مراد فرضی صدقہ ہے تو اس کو فی الفور ادا کرنا لازم ہے۔ اگر نفلی صدقہ مراد ہے تو وہ اگر خرچ بھی ہو گیا، چونکہ وہ آپ کے اوپر فرض نہیں تھا، آپ نے ویسے ہی صدقہ و خیرات کی نیت سے اس کو علیحدہ کر لیا تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر گھر میں استعمال بھی ہو گیا تو آپ کوئی بھی اور صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، اگر نہ بھی کیا تو آپ گناہ گار شرعی طور پر نہیں ہوں گے، لیکن کسی کی حد کے عزت کرنے سے کسی کو لازمی طور پہ بچائیں، اپنے اعمال کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ جی مفتی صاحب، اسی کے متعلق ایک اور آدمی بھی پوچھ رہا تھا کہ اگر میں زکوٰۃ کو اپنے اوپر فرض ہونے سے پہلے ہی میں نکال کر رکھ لوں اور لوگوں میں بانٹتا رہوں، نیت یہ کر لوں کہ میرے رمضان میں مجھ پر جو زکوٰۃ فرض ہونی ہے، ٹھیک ہے، وہ میں ساتھ ساتھ میں ادا کرتا رہوں، رمضان تک وہ پوری ہو جائے گی تو مکمل ہو جائے گی اس کی زکوٰۃ؟ دیکھیں جب زکوٰۃ فرض ہوگی تو فرض ہونے کے بعد ہی اس کو ادا کرنا اصل ہے۔ کوئی بندہ کہ جی میں ایڈوانس میں فلاں چیز ادا کر دوں تو صدقہ و خیرات تو ہو جائے گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ جب زکوٰۃ فرض ہو اسی وقت اس کو نکالا جائے اور فی الفور غرباء کے اندر تقسیم کیا جائے۔ مفتی صاحب اگلا سوال مقصود عالم سبی سے پوچھتے ہیں کہ میں ایک ٹرک ڈرائیور ہوں، روزانہ سینکڑوں میل سفر کرتا ہوں، اس صورت میں مجھ پر قصر نمازوں کا حکم شرع کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ڈرائیونگ بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں چاہے سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، کسی وقت کے اندر بھی، کسی حالت کے اندر بھی ہیں، جب تک ہمارا سر حرکت کر رہا ہے، جب تک ہمارا جسم حرکت کے اندر، خاص طور پہ سر کم از کم حرکت کر رہا ہے، تب تک مرد کو نماز معاف نہیں ہے۔ خواتین کے جو مخصوص ایام آتے ہیں ان کے اندر ان کو نماز کی بہرحال معافی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی بندے کو نماز کی معافی نہیں ہے۔ یاد رکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے، اس کو مشکات نے بھی روایت کیا، کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ دیتا ہے، فقد کفر کے لفظ آتے ہیں کہ اس نے کفر کیا۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے، علماء نے اس کے اندر تھوڑی سی تخفیف کر کے کہا کہ یہاں پر مراد لغوی کفر ہے۔ بہرحال کفر سے بچنے کے لیے نماز کو حتی الامکان لازمی طور پہ ادا کرنا یہ لازم ہے اور فرض ہے۔ اگر آپ سفر کی حالت میں ہیں اور آپ کا سفر بھی سفر شرعی بنتا ہے، سفر شرعی سے مراد میں احتیاطی قول آپ کو بتا رہا ہوں، 92 کلومیٹر کے حوالے سے بھی فقہاء کرام کے اقوال ملتے ہیں، تو میں آپ کو احتیاطی قول بتا رہا ہوں 98 کلومیٹر کا۔ بہرحال 92 کلومیٹر بھی اگر آپ کا سفر بنتا ہے تو آپ قصر نماز کر سکتے ہیں۔
اس کے اندر، بلکہ آپ کو قصر نماز ہی کرنی ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں، ورنہ کفران نعمت لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت عطا فرمائی اور ہم کہہ رہے ہیں جی ہم نے اس نعمت سے فائدہ حاصل نہیں کرنا۔ جب آپ اپنے شہر کے مضافات سے نکل گئے اور سفر کی نیت سے، اور سفر کتنا بنتا ہو جناب؟ احتیاطی قول 92 کلومیٹر، تو ایسی صورتحال کے اندر آپ نمازوں کو قصر کریں گے۔ قصر صرف فرضوں میں ہوتی ہے، مثلا ظہر کے 4 ہیں تو 2 کر کے پڑھیں گے، عصر کے 4 فرض ہیں تو 2 کر کے پڑھیں گے، عشاء کے 4 ہیں تو 2 کر کے پڑھیں گے، مغرب کے 3 ہیں تو ان کو 1.5 نہیں کر لینا آپ نے، ان کو پورا ہی پڑھنا ہے، یعنی مغرب کے آپ نے تینوں فرض ہی ادا کرنے ہیں۔ اسی طرح فجر ہے تو اس کے پہلے ہی 2 ہیں، وہ دونوں فرض ہی آپ نے ادا کرنے۔ اس کے علاوہ اگر سنتیں آپ نہیں پڑھ سکے، نوافل نہیں پڑھ سکے تو شرعی طور پہ گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن پڑھ لیں گے تو اس کا بہرحال ثواب ملے گا، لیکن سنتوں کے اندر قصر نہیں ہوتی۔ آپ حالت سفر کے اندر قصر نماز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مزید آپ کا سوال ہو یا قاری صاحب آپ کے کوئی جی ذہن میں ہو۔ مفتی صاحب، فجر کی سنتوں کے بارے میں سنا ہے کہ سفر میں ہو تب بھی ضروری ہوتی ہیں، کیا ایسا ہی ہے؟ یہ نا قریب الوجوب ہیں، علماء نے اس کو قریب الوجوب لکھا ہے۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان کہ فجر کی سنتیں نہ چھوڑو، چاہے تمہیں گھوڑوں کی سموں کے ساتھ روند ہی کیوں نہ دیا جائے، یعنی اتنا آپ نے اس کا ظاہر فائدہ بھی ہوگا اور ہماری عقل میں وہ بات ہو سکتا ہے نہ آ سکتی ہو، لہٰذا کوشش کریں کہ فجر کی سنتیں ادا کر لیں، کیونکہ یہ قریب الوجوب ہیں، اس لیے ان کو ادا کر لیں۔ لیکن اگر ادا کوئی نہیں کرتا تو گناہ گار ہوگا؟ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی سفر کی حالت میں سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے، صرف فرض پڑھ کے اپنا سفر اس کے اندر، بلکہ آپ کو قصر نماز ہی کرنی ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں، ورنہ کفران نعمت لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت عطا فرمائی اور ہم کہہ رہے ہیں جی ہم نے اس نعمت سے فائدہ حاصل نہیں کرنا۔ جب آپ اپنے شہر کے مضافات سے نکل گئے اور سفر کی نیت سے، اور سفر کتنا بنتا ہو جناب؟ احتیاطی قول 92 کلومیٹر، تو ایسی صورتحال کے اندر آپ نمازوں کو قصر کریں گے۔ قصر صرف فرضوں میں ہوتی ہے، مثلا ظہر کے 4 ہیں تو 2 کر کے پڑھیں گے، عصر کے 4 فرض ہیں تو 2 کر کے پڑھیں گے، عشاء کے 4 ہیں تو 2 کر کے پڑھیں گے، مغرب کے 3 ہیں تو ان کو 1.5 نہیں کر لینا آپ نے، ان کو پورا ہی پڑھنا ہے، یعنی مغرب کے آپ نے تینوں فرض ہی ادا کرنے ہیں۔ اسی طرح فجر ہے تو اس کے پہلے ہی 2 ہیں، وہ دونوں فرض ہی آپ نے ادا کرنے۔ اس کے علاوہ اگر سنتیں آپ نہیں پڑھ سکے، نوافل نہیں پڑھ سکے تو شرعی طور پہ گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن پڑھ لیں گے تو اس کا بہرحال ثواب ملے گا، لیکن سنتوں کے اندر قصر نہیں ہوتی۔ آپ حالت سفر کے اندر قصر نماز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مزید آپ کا سوال ہو یا قاری صاحب آپ کے کوئی جی ذہن میں ہو۔ مفتی صاحب، فجر کی سنتوں کے بارے میں سنا ہے کہ سفر میں ہو تب بھی ضروری ہوتی ہیں، کیا ایسا ہی ہے؟ یہ نا قریب الوجوب ہیں، علماء نے اس کو قریب الوجوب لکھا ہے۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان کہ فجر کی سنتیں نہ چھوڑو، چاہے تمہیں گھوڑوں کی سموں کے ساتھ روند ہی کیوں نہ دیا جائے، یعنی اتنا آپ نے اس کا ظاہر فائدہ بھی ہوگا اور ہماری عقل میں وہ بات ہو سکتا ہے نہ آ سکتی ہو، لہٰذا کوشش کریں کہ فجر کی سنتیں ادا کر لیں، کیونکہ یہ قریب الوجوب ہیں، اس لیے ان کو ادا کر لیں۔ لیکن اگر ادا کوئی نہیں کرتا تو گناہ گار ہوگا؟ گناہ گار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی سفر کی حالت میں سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے، صرف فرض پڑھ کے اپنا سفر شروع کر لیتا ہے تو شرعی طور پہ وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال